رانا مشہور صاحب کل عمران خان اسمبلیوں کی تحلیل کی اگر ڈیٹ دے دیتے ہیں سر، اس کے بعد کیا وفاقی حکومت پہ کسی بھی قسم کا اس حوالے سے کوئی پریشر ہے، یا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پہ اسمبلیاں تحلیل ہوں گی اور پھر انہی اسمبلیوں پہ الیکشنز کرا دیے جائیں گے اور وفاقی حکومت پہ کوئی اثر، کوئی فرق نہیں پڑے گا اس کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. مجھ کو آدھے گھنٹے بعد آپ کا جو آج کا پہلا شو ہے اس کے اندر ٹائم ملا ہے، تو میں ریکویسٹ کروں گا کہ 3 منٹ مجھے ضرور دیجئے جس میں میں پوری چیز کا احاطہ کر دوں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی تکرار ہے یہ کس بنیاد پہ ہے؟ قومی اسمبلی میں پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک آئینی اور قانونی طریقے سے حکومت جو ہے اس کی تبدیلی ہوئی. ٹھیک ہے. جو پرائم منسٹر ہے اس کے خلاف ووٹ آف کانفیڈنس. نواز شریف صاحب کو ہمیشہ نکالا گیا انکانسٹیٹیوشنل طریقوں سے. بے نظیر بھٹو صاحبہ کو ہمیشہ نکالا گیا انکانسٹیٹیوشنل طریقوں سے. پاکستان میں پہلی دفعہ ایک آئینی اور قانونی طریقہ اپنایا جاتا ہے اور اس کے اوپر ایک آئینی اور قانونی طریقے کے اوپر ایک جھوٹ کا مینار کھڑا کیا جاتا ہے. سائفر سے شروع کر کے غیر ملکی غلامی سے لے کے ہم کوئی غلام ہیں سے لے کے جس کے اوپر بعد میں یو ٹرن. محترم شبلی فراز صاحب کہتے تھے کہ یو ٹرن آپ کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو آپ نے تو ہر چیز پہ یو ٹرن لیا. آپ نے سائفر پہ یو ٹرن لیا، آپ نے امریکہ کی غلامی پہ یو ٹرن لیا، آپ نے اس کے بعد آ کے معیشت کی جو بات کرتے ہیں 2018 سے قوم بھولی نہیں ہے کہ 2022 تک اس معیشت کا بیڑا غرق کرنے میں پی ٹی آئی نے جو اپنا کردار ادا کیا. قومی اسمبلی سے بل منظور کرا کے آئی ایم ایف کے پاس پاکستان کو عملاً جو ہے اس کے ہاتھ پیر باندھ کے اسٹیٹ بینک حوالے کر دیا گیا. اور جب ہم آئے تھے ہم اقتدار کے لیے نہیں آئے تھے. میں معیشت پہ ذرا بعد میں بات کرتی، لیکن آپ چونکہ معیشت کی بات کر رہے ہیں سر، آپ تو آئے تھے نا معیشت کو ٹھیک کرنے، آپ آئے تھے مہنگائی کم کرنے، آپ آئے تھے لوگوں کو روزگار دینے کے لیے. تو ایسا کیا ہوا رانا مشہود صاحب کی حالات اس وقت اس ملک کے پہلے سے بھی زیادہ بدتر ہیں؟ اس ملک میں اس وقت ڈیفالٹ کی باتیں ہو رہی ہے سر. آپ نے بھی کوئی کمال نہیں کیا 8 ماہ میں. دیکھیں بالکل آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں. اس لیے یہ سب کچھ ہوا کہ وہ معاہدہ جو آئی ایم ایف کے ساتھ پی ٹی آئی نے کیا تھا، جب ان کی حکومت چلی گئی تو کیا ان کے جو وزرائے خزانہ ہے پنجاب کے اور کے پی کے شوکت ترین صاحب کے ساتھ سازش کرتے نظر نہیں آئے کہ اس آئی ایم ایف کے معاہدے کو ختم کرا دیں؟ اپنے اقتدار کے لیے پاکستان کو جب داؤ پر لگانے کی آپ بات کریں گے، اور ابھی آپ پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، ایک طرف ملک دیوالیہ ہونے کی طرف جا رہا ہے، دوسری طرف آپ سڑکوں پہ نکل کے احتجاج کر رہے ہیں. سر چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. کس چیز پر آپ کا احتجاج ہے؟ رانا مشہور صاحب چھوڑ دیں پی ٹی آئی کو. مرزا اسماعیل 2 دفعہ آپ نے وزیر خزانہ ان کو بنایا، وہ لکھ کر وہ کالمز لکھ رہے ہیں، وہ انٹرویوز دے کے بتا رہے ہیں کہ ملک ڈیفالٹ کا ملک میں خطرہ ہے، ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے. سر یہ پاکستان تحریک انصاف تو بعد میں کہہ رہی ہوگی. آج پارس صاحبہ آپ کو ایک چیز بہت کلیئر بتا دوں، پاکستان انشاءاللہ ڈیفالٹ نہیں کرے گا. ہم نے وہ ساری تیاریاں اور اپنی ٹرمز پہ پہلے پی ٹی آئی ایم ایف کے پیروں پہ پڑی ہوئی تھی. عوام کا ریلیف ان کے نزدیک کچھ نہیں تھا. ہم نے عوام کے ریلیف کو بھی دیکھنا ہے، ہم نے پاکستان کی معیشت جو اس وقت ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، معیشت کو پیروں پر کھڑا بھی کرنا ہے. اور سب سے اہم بات، چیزوں کی قلت ہو رہی ہے. رانا مشہور صاحب ایل سیز نہیں کھول رہی. آپ کے وزیر اعظم اور ہمارے وزیر اعظم یہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں پتا پیسہ کہاں سے آئے گا. تو جب وزیر اعظم کو نہیں پتا، جب وہ اتنے مایوس ہیں، وہ اتنے پریشان ہیں، تو بتائیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ ملک کیسے ٹھیک ہوگا ہمارا؟ جو گورنمنٹ کے دیکھیں، میں ہمیشہ اپنی ایک انڈیپینڈنٹ رائے رکھی ہے. میں جو سمجھتا ہوں یہ حالات بالکل چیلنجنگ ہیں، لیکن چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں اور چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. اور دوسری بات، یہ جو اسمبلیاں توڑنے کی بات کر رہے ہیں نا پارس صاحبہ، ان کو اسمبلیاں توڑنی چاہیے. کیونکہ مہنگائی جو ہے 18th امینڈمنٹ کے بعد جو اشیاء خرد و نوش ہیں ان کی قیمتوں کا تعین کرنا، ان کو مینٹین رکھنا. اگر آج آٹا مہنگا ہے، چینی مہنگی ہے، آج یہ چیزیں مہنگی ہیں، تو صوبائی حکومتیں ذمہ دار ہیں. لیکن کیا منافقت ہے رانا مشہور صاحب؟ کیا منافقت ہے؟ آپ لوگ کہہ رہے تھے کہ عمران خان کو الیکشنز چاہیے، توڑیں کے پی کے کی اسمبلی، توڑیں پنجاب اسمبلی. جب عمران خان نے آپ کے چیلنج کو قبول کیا سر، آپ لوگ بھاگ گئے. آپ لوگ کیوں نہیں اب جنرل الیکشن کی طرف جا رہے؟ جائیں نا، کیوں اپنے آپ دعوے سے پیچھے ہٹے؟ صبح کرے نا،
जनरल इलेक्शन नहीं होगा, जो जो असेंबली टूटेगी हम वहां का इलेक्शन लड़ेंगे, वहां का इलेक्शन करवाएंगे। इनको पता है। मैं आपको दो चीजें बता दूं, ये कहते हैं ना कौमी असेंबली के एमएनए इस्तीफा उनका क्यों नहीं कबूल किया जाता, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कौन गया हुआ है? इनके 11 एमएनए ने जाके वहां पे पिटीशन फाइल की कि हमारे जाली इस्तीफे दिए गए हैं। आज वो कौमी असेंबली की सीटों पे बैठे हैं। सर आज आजाद कश्मीर का इलेक्शन जो है उसके अंदर अवाम का मूड सामने आ चुका हुआ है। ये जो आप कह रहे हैं ना 36 पीछे इलेक्शन हो गए, ये तहलील होने की नौबत आएगी या कोई बैकअप आपने तैयार किया हुआ है कि आप फिर ये कहेंगे कि भाई सीएम के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाओ, या फिर वो सीएम जो है वो एतमाद का वोट लें? ये हो सकता है राना मशहूद साहब? पहले सब कुछ होगा, आईनी और कानूनी हर तरीका इस्तेमाल किया जाएगा। आईनी और कानूनी वो हमारा राइट है। कामयाबी होगी। जिस वक्त जो जब ये अपना पत्ता खेलेंगे, हम अपना पत्ता खेलेंगे। लेकिन पार्टी में अब हम इस बात पे और पीडीएम के प्लेटफॉर्म पे हम इस बात पे भी तैयार हैं कि जो असेंबली टूटेगी उसका हम इलेक्शन कराएंगे। ठीक, आपको यकीन है कि चौधरी शुजात हुसैन की बात अक्सरियत जो काफ लीग के है वो मानेंगे लोग अरकान असेंबली, और आपको इसमें कामयाबी होगी? मैं इसलिए पूछ रही हूं कि आर्टिकल 63A है और उस पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मुनहरिफ अरकान है उनका वोट काउंट नहीं हो सकता, और वोट का फैसला भी पार्टी सदर नहीं करेगा, पार्लिमानी पार्टी का सदर करेगा। सर, तो कैसे कामयाब होंगे आप? उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमसे फैसले में गलती हुई है। जो 10 अरकान की जब पिटीशन गई वहां पे, तो देखें आज के दिन तक फैसला चौधरी शुजात साहब का चलेगा। जनरल इलेक्शन नहीं हो गया आज के दिन तक। राना मशहूद साहब, पीटीआई का इल्जाम यह है कि जो केसेस आपके खत्म हुए हैं ना, ये मेरिट पे नहीं हो रहे और आप लोगों को NRO 2 दिया गया है। सर, तो ये रिलीफ आप पे आजकल कुछ ज्यादा ही मेहरबान नहीं है? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि वो अदालतें जिसके अंदर सिटिंग प्राइम मिनिस्टर जिसके खिलाफ केस बना ही कुछ नहीं, निकला ही कुछ नहीं, उसको ना अहल किया जाता है। सिसिलियन माफिया गॉडफादर जैसे बदतरीन अलकाबात दिए जाते हैं। आज किधर हैं वो जजेस? और आज उनके उन फैसलों की वजह से पाकिस्तान कहां पहुंचा? इस शिबली फराज साहब की जमात को 2018 के इलेक्शन के अंदर भूल गया कि जनूबी पंजाब महाज बना के किस तरह इनकी झोली में डाला गया, किस तरह जीप के निशान पर हमारे लोगों को जबरदस्ती इलेक्शन लड़ाया गया। उसके अंदर जो जिसने भी देखें, बात बहुत क्लियर है। मैं तो समझता हूं कि पाकिस्तान के फैसले जब तक सियासतदान नहीं करेंगे, पाकिस्तान को यही मामलात रहेंगे। हर अदारे को अपने आईनी और कानूनी दायरे कार में रहकर काम करना होगा। मसला कहां पर आता है कि जब जो सियासतदान है वो सहूलतकार बन जाते हैं। 2014 से 2022 तक ये सहूलतकारी करते रहे क्योंकि इनको इख्तिदार चाहिए था, और आज जब फैसले और जब आज चीजें जो हैं इनकी नाअहलियों की वजह से जब चीजें इनके हाथ से निकल गई तो आज इल्जामात लगाने शुरू कर दिए हैं। आज आपने मुल्क की सिक्योरिटी को जो है वो कंप्रोमाइज करना शुरू कर दिया है। आप सिर्फ साबित क्या हो रहा है कि आप सिर्फ इख्तिदार चाहते हैं और इख्तिदार के